السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ترجمہ تفسیر القرآن الکریم، سبق نمبر 362، سورہ التوبہ، آیت 46 تا 48، پارہ نمبر 10۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ انبِعَاثَهُمْ فَثَبَّتَهُمْ وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ مَا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالًا وَلَا أَوْضَعُوا خِلَالَكُمْ يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ۔ لَقَدِ ابْتَغَوُا الْفِتْنَةَ مِن قَبْلُ وَقَلَّبُوا لَكَ الْأُمُورَ حَتَّى جَاءَ الْحَقُّ وَظَهَرَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ كَارِهُونَ۔ اور اگر وہ نکلنے کا ارادہ رکھتے تو اس کے لیے کچھ سامان ضرور تیار کرتے، اور لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کا اٹھنا ناپسند کیا تو انہیں روک دیا اور کہہ دیا کہ بیٹھنے والوں کے ساتھ بیٹھے رہو، اور اگر وہ تم میں نکلتے تو خرابی کے سوا تم میں کسی چیز کا اضافہ نہ کرتے، اور ضرور تمہارے درمیان دوڑاتے یعنی گھوڑے، اس حال میں کہ تم میں فتنہ تلاش کرتے، اور تم میں کچھ ان کی باتیں کان لگا کر سننے والے ہیں، اور اللہ تعالی ظالموں کو خوب جاننے والا ہے۔ بلا شبہ یقیناً انہوں نے اس سے پہلے فتنہ ڈالنا چاہا اور تیرے لیے کئی معاملات الٹ پلٹ کیے، یہاں تک کہ حق آ گیا اور اللہ تعالیٰ کا حکم غالب ہو گیا، حالانکہ وہ ناپسند کرنے والے تھے۔ ولو، اور اگر ارادو وہ ارادہ کرتے یعنی منافق الخروج نکلنے کا، لأعدو تو ضرور تیار کرتے، لہو اس کے لیے عدتاً کچھ سامان، ولیکن اور لیکن کریہ اللہ ناپسند کیا اللہ تعالی نے، انبعاثہم ان کے اٹھنے کو، فثبتہم لہذا اس نے سست کر دیا ان کو، وکیلا اور کہہ دیا اقعدوا تم بیٹھے رہو، مع القاعدین بیٹھنے والوں کے ساتھ۔ لو اگر خرجوا وہ نکلتے، فیکم تم میں، ما زادوکم تو نہ وہ زیادہ کرتے تمہارے لیے، الا مگر خبالا خرابی، والا اوزعوا اور البتہ وہ دوڑاتے، خلالکم تمہارے درمیان، یمبغونکم تلاش کرتے ہوئے تمہارے اندر، الفتنتا فتنہ، وفیکم اور تم میں، سماعون جو بہت سنتے ہیں، لہم ان کے لیے، واللہ اور اللہ تعالی، علیم خوب جاننے والا ہے، بالظالمین ظالموں کو۔ لقد البتہ تحقیق، ابتغوا انہوں نے تلاش کیا تھا، الفتنہ فتنہ، من قبل اس سے پہلے، وقلبوا اور الٹ پلٹ کرتے رہے، لکا آپ کے لیے، الامور معاملات کو،
حتیٰ یہاں تک کہ آ گیا الحق حق، وظاہرہ اور غالب ہو گیا امر اللہ اللہ تعالیٰ کا حکم، وہم کارہون جبکہ وہ ناپسند کرنے والے تھے۔ پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، آج کا یہ سبق اس آیت میں اور ان آیات میں اللہ رب العالمین نے غزوہ تبوک کے موقع پر منافقوں کا پیچھے رہ جانا، منافقوں اور تمام جھوٹے دعوے کرنے والوں کی حقیقت کو کھول دیا، جو کہا کرتے تھے کہ ہم بھی مجاہد ہیں اور ہر وقت جہاد کے لیے نکلنے کو تیار ہیں، مگر ان کا یہ دعویٰ جھوٹا تھا۔ کیوں کہ یہ اپنی اس عمر کو پہنچ کر بھی انہوں نے جہاد کی کوئی تیاری نہیں کی، نہ نشانہ بازی سیکھی اور نہ دیگر جنگی فنون و حرب کو سیکھا۔ تو اگر کوئی مجاہد ہے اور اپنے دعوے میں سچا، تو وہ ضروری ہے کہ وہ جہاد کی اور جنگ کی تربیت بھی کیے ہوئے ہو، مطلب عامہ صفا خاصہ اس نے نشانہ بازی، تیراکی اور دیگر فنون حرب و جنگ سیکھ رکھے ہوں۔ تو دعوے تو ان منافقوں کے یہ تھے کہ ہم بھی مجاہد ہیں، لیکن جہاد اور جنگ کی تیاری نہ کرنا، یعنی جہاد اور جنگی فنون و علوم کا نہ سیکھنا، یہ اس بات کی نشانی ہے کہ یہ منافق اپنے دعوے میں جھوٹے ہیں کہ جناب ہم بھی مجاہد ہیں۔ یہ خالی زبانی دعوے تھے، ورنہ حقیقت جو ہے وہ اس سے کہیں دور۔ جو مجاہد ہوتا ہے پھر وہ فنون حرب و جنگ سیکھتا ہے، آپ کہہ لیں کہ عامہ صفا خاصہ وہ کر لیتا ہے، لیکن جو اپنے دعوے میں جھوٹا ہو کہ جناب میں مجاہد ہوں، لیکن اسے نہ تلوار چلانا آتی ہو، نہ وہ گھڑ سواری جانتا ہو، نہ وہ جناب نشانہ بازی جانتا ہو، نہ وہ تیراکی جانتا ہو، نہ لڑائی لڑنے کے دیگر گرز وہ جانتا ہو، اور نہ وہ ان چیزوں کو سیکھنے کی کوشش کرتا ہو، تو اس سے یہی ظاہر ہوگا کہ یہ اپنے دعوے میں جھوٹا ہے۔ پھر ایسے لوگوں کو کہا گیا ان کی مذمت کرتے ہوئے کہ بیٹھے رہو، بیٹھے رہنے والوں میں یعنی عورتوں، بچوں، بیماروں اور لاچار بوڑھوں کے ساتھ تم نے پیچھے میدان جہاد کو چھوڑ کر بیٹھے رہنا پسند کیا تو بیٹھے ہی رہو۔ اور پھر فرمایا اللہ رب العالمین نے اگر یہ جہاد کے لیے چل بھی پڑتے تو ضرور مسلمانوں میں خرابی کرتے، مسلمانوں میں پھوٹ ڈالنے کی کوشش کرتے اور آپس میں مجاہدوں کو لڑانے کی کوشش کرتے، کبھی کسی کی چغلی تو کبھی کسی کی چغلی کرتے، مطلب بجائے آبادی کے خرابی کرتے اور تخریب کاری کرتے اور مجاہدوں اور مسلمانوں کے حوصلوں کو پست کرنے اور آپس میں بگاڑ اور فساد ڈالنے ہی کی کوشش کرتے۔ پھر فرمایا اللہ رب العالمین نے کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو ان کی باتیں کان لگا کر سنتے ہیں، یعنی بعض لوگ ان منافقوں کے متعلق نرم گوشہ رکھتے تھے اور یہ سادہ دل ان منافقوں کی باتوں پر اعتبار کر لیا کرتے تھے، جبکہ ان منافقوں کا کام کیا ہے؟ صرف مسلمانوں کو نقصان پہنچانا اور مسلمانوں کی شکست کی آرزو کرنا اور اسی کوشش کے اندر لگاتار رہنا۔ اور انہوں نے اس سے پہلے بھی فتنے ڈالنے کی کوششیں کی، یعنی ہر وقت ان منافقوں کا معاملہ یہی رہا کہ ان کا مقصد خرابی ہی پیدا کرنا اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے در پہ رہنا۔ تو ان لوگوں نے اسلام کے خلاف بھی، مسلمانوں کے خلاف بھی اور پیغمبر اسلام کے خلاف بھی مختلف سوچی سمجھی سازشوں کو
جنم دیا، جیسا کہ عبداللہ بن ابی منافق غزوہ احد کے دن عین میدان جنگ میں اپنے 300 لے کر واپس کو پلٹ گیا، اور یوں مسلمان مکی لشکر جو کہ 3000 تھا اس کے مقابلے میں صرف 700 مجاہد میدان میں رہے۔ عبداللہ ابن ابی ابن سلول منافق کا مقصد کیا تھا کہ مسلمانوں کے عین موقع پر، مسلمانوں کے حوصلے کو عین موقع پر توڑ دیا جائے، ان کے حوصلوں کو پست کر دیا جائے تو یہ ذلت سے اور شکست سے دوچار ہوں۔ اور اسی طرح ان کی تخریب کاریوں میں سے کہ جناب سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر بہتان لگا دیا اور مسجد زرار بنا کر مسلمانوں میں تفریق پیدا کرنے کی کوشش کی، اور نبی علیہ السلام پر بھی چھپ کر حملہ کرنے کی کوشش کی۔ تو ان منافقوں کا مجاہدوں کے ساتھ جہاد میں نہ نکلنا ہی بہتر ہوا مسلمانوں کے لیے، تو کہ اگر یہ نکلتے تو خود مسلمانوں میں پھوٹ ڈالنے کی کوشش کرتے اور عین میدان قتال میں، میدان جہاد میں مسلمانوں کے حوصلوں کو پست کرنے کے لیے راہ فرار بھی اختیار کرتے۔ تو ان آیات سے یہ معلوم ہوا جس کا جہاد کا دعویٰ ہو کہ میں مجاہد ہوں، میں جہاد کرنے والا ہوں، یا موقع آئے گا تو میں لڑوں گا، دعوے کی سچائی کے لیے ضروری ہے کہ جہاد کی تربیت بھی حاصل کرے، تیر و تفنگ، گولہ بارود، تیراکی، گھڑ سواری، ان چیزوں کو سیکھنے والا بھی ہو۔ اگر خالی خولی دعویٰ ہے کہ میں مجاہد ہوں لیکن اسے جہاد کی کوئی تربیت نہیں ہے اور وہ تربیت حاصل کرتا بھی نہیں ہے تو یہ پھر اپنے دعوے میں جھوٹا ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔